تو میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، انڈیا کے اندر اس وقت ایس سی او، انڈیا کی جو ایس سی او کی جو چیئرمین شپ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، تو اس حوالے سے کافی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں سارے ایس سی او ممالک کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں، بلکہ جو چائنیز ڈیفنس منسٹر ہیں لینگ شنگفو، وہ بھی انڈیا آ گئے ہیں، اور وہ یہ جو کی سیکیورٹی سمٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جبکہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نہیں جا رہے اور ورچولی جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا سر کہ پاکستان انڈیا کی اس انوماسٹی میں انڈیا کے ساتھ تو ڈس انگیج کر رہا ہے، لیکن باقی جو ایس سی او پارٹنرز ہیں، جس میں رشیا بھی آتا ہے، چین بھی آتا ہے، باقی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران اور بہت سارے جو ڈائلاگ پارٹنرز ہوتے ہیں، آبزرورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگز ہو پاتی ہیں۔ سو انڈیا کے ساتھ تو ہم ڈس انگیج تھے ہی تھے، لیکن فار دا سیک آف جسٹ انڈیا کے لیے ہم نے باقی ممالک سے بھی ڈس انگیج ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا تاثر جائے گا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہے کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر؟ دیکھیں جی، یہ تو ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات نہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملک اپنے راستے میں جو ہے وہ خود ہی ایسے ایسے بیریئر کھڑے کرنے شروع ہو جائیں جو کہ ایک ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، یا جو بھی ان کی کوآپریشن ہے، ریجنل ہے، انٹرنیشنل ہے، اس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی جو ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ صرف شنگھائی کوآپریشن جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے یہ راستہ اختیار کیا یا اس طرح کا ایٹیچیوڈ اپنایا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ چیز بہت نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ ایک لفظ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ میرے خیال میں بہترین لفظ جو ہے وہ ہوگا ریگریسو۔ یہ بہت بڑی ریگریسو بلکہ سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی پالیسی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل اور ریجنل فورم سے۔ اور اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز میں اس میں پاکستان کو ویسے بھی جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے سے ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے یا یورپ ہے، جس حوالے سے جو میسا کریٹ ہوا افغانستان کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے بارے میں ایک باقاعدہ انٹرنیشنلی موقف یہ بنا کہ پاکستان کو سائیڈ لائن اگر نہیں تو کم از کم اگنور ضرور کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے متعدد ایسی کانفرنسز کی انٹرنیشنل جو ہے، خواہ وہ ان پرسن ہوئی ہوں یا ورچولی ہوئی ہوں، اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جو کہ عمران خان کے وقت میں ایک بڑا ابھر کے سامنے آئی تھی بات، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کہانی جو ہے وہ صرف ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے ہے، کہ انہوں نے کال نہیں کی تو ہم نہیں جاتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی امیچور قسم کا ایک سٹیٹمنٹ تھی اتنے بڑے کمپلیکس قسم کے ایشو پہ۔ لیکن نٹ شل میں یہ ہو گیا کہ جب آپ کو کسی بھی فورم پہ اس طریقے سے انوائٹ نہیں کیا جاتا، یا آپ کا جو ڈی یو شیئر اس میں بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اینٹینا ہے اسے عام حالات سے تھوڑا سا اپ ہو جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ہو کیا رہا ہے، اور ہم اسے فیس کرنے کے بجائے کیا اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب پاکستان نے ایون یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جیسے ملک کے بارے میں ایک ایگریسو پوسچر اختیار کر لیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمیں نہیں بلاتے تو ہو کیئرز، ہم کون سے جاتے ہیں۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو چین ہے، وہ جو ڈرامہ چلتا ہے نا کہ میرے پاس تم ہو، اس طرح کی کہ ہمارے پاس تو چین ہے، انہوں نے اس پہ جو ہے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا، چونکہ ظاہر ہے اس طرح کے سارے فورمز پہ چین کو بھی انوائٹ نہیں کیا جاتا تھا، جو کہ کلیئرلی اپنے آپ کو
इंटरनेशनल जो सर्द जंग है उसमें अपने आप को चीन के साथ अलाइड करने का नहीं बल्कि उसकी गोद में बैठ जाने का एक रवैया है, जो कि किसी भी तरीके से जो सफारती तरीकाकार और आदाब होते हैं और जो लॉन्ग टर्म किस्म की आपकी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन ये किया इंटरनेशनली। उसके बाद बात आई रीजनल की, तो इंडिया को बहाना बना के तो आप ये देखें कि इन्होंने यक के बाद दीगरे कितनी अपॉर्चुनिटीज को जो है इन्होंने मिस किया, जिसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ग्लोबल साउथ का फोरम था, जो बहुत बड़ा फोरम था। उसमें 120 से ज्यादा मुल्कों ने शिरकत की और उसमें आपने जो है वो इंडिया को बहाना बना के तो आप उससे बाहर हो गए। इस दौरान ये जितने अलायंसेस बने, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इस तरह की जो फोरम्स बने उन सब में जाना तो दूर की बात है, जाहिर है आप किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं प्ले कर सके। हालांकि इस तरीके से आप किसी फोरम को डिक्लेयर नहीं कर सकते बगैर एंगेजमेंट के कि जी ये फलां का फोरम है, फलां का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हम नहीं आ सकते। ये तो पहले से आप तय कर लें अगर, तो फिर तो डिप्लोमेसी का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में अब ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि जिसमें इनको दावत दी गई बाज़ाब्ता, और जाहिर है इस पे हमने भी डिस्कशन की है कि जो है वो जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए, और ये इस पे सब लोग मुतफिक हैं कि ऐसे फोरम्स पे बात ये नहीं होती कि आपके होस्ट कंट्री के साथ ये क्या बात हो रही है, बल्कि इसमें ये होता है कि एक तरह की एक जेस्चर है कि वी आर ओपन फॉर डायलॉग और हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ जो आपकी साइड लाइन पे लोग आ, जैसा कि अभी आपने कहा इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, मसलन रशिया है, चीन के साथ तो खैर इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जो सेंट्रल एशियन जो ममालिक की एक लंबी फहरिस्त है, इस तरह के मुल्क हैं। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अगर आप एकदम इग्नोर कर दें तो फिर इसको आप रिग्रेसिव नहीं तो क्या कहेंगे। उसके ऊपर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिलावल भुट्टो जो लैंग्वेज उनकी है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, वो 100% जो है पाकिस्तान की फरसुदा किस्म की जो एस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज है वो है, जिसने 70 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को इस बंद गली में ला के खड़ा कर दिया। वो एग्जैक्टली वही लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं। मैं मसलन आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप इंडिया जा रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी हम इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके लिए ये क्लैरिफाई करना क्यों जरूरी है कि देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट इट। हम तो इसलिए आ रहे हैं कि जी हम चीन से या रूस से बात करेंगे। व्हाट इज दिस? ये कौन सी डिप्लोमेसी है, या ये कौन सा इस तरीके का किसी डिप्लोमेटिक स्कूल ऑफ थॉट को आप मुझे दिखा दें किसी किताब में जिसमें कि आप जिस मुल्क के साथ इस तरह जो है पहले ही आई बाल टू आई बाल हैं, और जो गलतफहमी थी वो अभी अभी आपकी ISRP की स्टेटमेंट ने खत्म क्लियर कर दी है। तो उसके साथ आप जो है आइस ब्रेकिंग के रास्ते ढूंढने के बजाय और एक अमन की तरफ या नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ कोई कदम उठाने के बजाय आप खुद ही उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाएं कि देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट इट, दैट मींस वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो इसमें आपकी क्या ये तवक्को है कि उसमें इंडिया जैसा मुल्क जो कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि किसी बड़े से बड़े मुल्क को भी ना कर सकता है या उसके खिलाफ कोई पोजीशन इख्तियार कर सकता है, वो आपको मौका देगा कि नहीं साहब आप आए, हमें आपसे बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस अगर आप तनाजर में देखें तो ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी है जो बुनियादी तौर पे जिसके पीछे वो वार मॉन्गरिंग वाले लोग और वही जो कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी में जो है मुबतला किस्म के लोग जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो अभी तक कहते हैं कि पाकिस्तान को 27 रमज़ान को बना था इसलिए हमारा हक है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। ये अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो फिर कोई सैन माइंड कैसे जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जो है वो छोड़ के तो ऐसे रिग्रेसिव किस्म के बयानात दे सकता है कि देयर इज नथिंग बायलैटरल। इससे तो बेहतर है कि वो कहते हैं जी हमारे और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इस नैज पे पहुंच चुके हैं कि वी डोंट थिंक दैट वी कैन engage anymore, therefore we are not participating in this conference। ये बात ज्यादा रीजनेबल होती
چونکہ میسج یہ ہوتا کہ ہمیں اس پہ افسوس ہے کہ ہمارے تعلقات اس سطح پہ آ گئے ہیں. یہ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر اینڈ وی ڈونٹ ایون گیو یو اے ڈیم کہ آپ جو ہے کون ہیں اور کیا کانفرنس کرا رہے ہیں. ہم تو آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تھوڑے ہی آ رہے ہیں, ہم نے تو باقی لوگوں سے بات کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری انسلٹنگ میسج فار اے ہوسٹ کنٹری جو پہلے سے ایک تباہ شدہ قسم کی ریلیشن شپ کو مزید جو ہے نا وہ خراب کرنے والی بات ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ رضا صاحب. اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو جو بلاول بھٹو زرداری کا دورہ تھا ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, باقی کوئی بندہ نہیں گیا, چیف جسٹس نہیں گئے, ساری دنیا کے چیف جسٹس ایس سی او کے وہاں پہ اکٹھے ہوئے, ڈیفنس منسٹرز اور منسٹرز, بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں. جسی دن بلاول بھٹو زرداری جانے کا پلان بنا اسی دن انڈیا کے کشمیر کے اندر جموں اینڈ کشمیر میں ایک حملہ ہو گیا. ابھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ سائیڈ لائن پہ بھی میٹنگ ہم بلاول کے ساتھ طے نہیں کر سکتے, دونوں ملک اس کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے سائیڈ لائن پہ میٹنگ نہ ہونا, اس دن جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہونا, یہ انڈیا نے بیسیکلی کیا پاکستان کو سنب کر دیا ہے فار اندر مومنٹ کے لیے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی دس از اندر وے کہ پریشر ڈالیں؟ اور ایک موقف یہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو 3 مہینے پہلے ہم نے انویٹیشن دیا تھا اور اس نے 15 دن پہلے ہمیں بتایا ہے, تو ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جناب جب فری بلاول صاحب فری ہوں تو ہم بھی وہ کریں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ بلنڈر کیا ہے بلاول بھٹو نے کہ اس کو اتنا لیٹ بتانا اور لاسٹ مومنٹ پہ رکھنا از ناٹ سم تھنگ جس کو انڈینز نے بھی پسند کیا ہے, اور یا بھی یہ بلاول خود ہی نہیں چاہتے کہ جس طرح کہ وہ بھی وار مونگرنگ ہارڈ لائنر ہیں, انہوں نے بھی مودی صاحب کو بچر آف گجرات کا ہے نیو یارک میں, تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے ان کی ملاقات. سو ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس بلاول کا لیٹ رسپانس کرنا انڈیا کا, اس جو اس کی سائیڈ لائن پہ بات ہی نہ کرنا بلاول کے ساتھ؟ دیکھیں جی اس میں تو یہ کلیئرلی ڈپلومیٹک فیلئر ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بلاول کا ذاتی ڈیسیجن نہیں ہے جناب. یہ تو جو ڈیسیجن میکرز ہیں پاکستان میں, جو اصل طاقت کے سرچشمے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, یہ ڈیسیجن تو انہوں نے کیا کہ ہم نے جواب کب دینا ہے اور کس قسم کا جواب دینا ہے. طاقت اب کا سرچشمہ تو عوام ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے نا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی غلط فہمی تھی کہ ایسے ہے, لیکن بالکل جیسے انہوں نے اپنی جان دے کے ثابت کیا کہ ایسے نہیں ہے, طاقت کا سرچشمہ اصل میں کچھ اور لوگ ہیں. تو اس کے نتیجے میں اب یہ سچویشن ہو گئی کہ یہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا, جو فارمر اسٹیٹ آف پنچ میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا, اور ایسے موقع پہ ہوا کہ جس میں بہت سارے لوگ ایسے واقعے کے ہونے کے امکانات پہ بات کر رہے تھے اور اوپنلی کر رہے تھے. یا تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں سوچ رہے ہو, یہ بات تو ہو رہی تھی نا جی کہ یہ جو ہے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی کوآپریشن, یہ کشمیر میں انہوں نے اس کا ایک جو سیگمنٹ رکھ دیا, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ملیٹنسی والے لوگ ہیں یا جو ان کے پیچھے کھڑے لوگ ہیں وہ تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لازمی کریں گے. یہ تو ایک اوپن قسم کی ڈیبیٹ تھا باقاعدہ, آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ, سوشل یا الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا تھا, اور بالکل ان پریڈکشنز کے عین مطابق یہ واقعہ ہو گیا. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک اس طرح کی ایک اوپن قسم کی چیز ہو کہ ایک واقعہ ہونے والا ہے اور ہمیں پتہ ہے کون کرائے گا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیوں کرائے گا. تو اس کے لیے تو پھر گورنمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے انڈر پریشر تو ہوتی ہیں نا پبلک اوپینین میں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک ایٹیچیوڈ چینج کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ تھا. لیکن پاکستان کی طرف سے جس طرح اس واقعے پہ رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ میں نے تو کم از کم دیکھا نہیں ہے. ایک ایسے موقع پہ اس کے خلاف بہت بڑا سخت قسم کا رد عمل ہونا چاہیے تھا کہ جناب یہ اگر کوئی واقعہ ہے ہوا ہے تو اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے, یہ کوئی ایسے ملیٹنٹس نے کیا ہے یا لوکلز نے کیا ہے یا جس نے بھی جو بھی ان کا موقف تھا, لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی کوئی خاص جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی. جبکہ دوسری طرف اب جو تازہ 3 رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی
میڈیا میں کہ مظفر آباد میں ابھی تک کچھ لوگ جو ہے وہ جن کو 1 سال پہلے انٹرنیشنلی بھی اور خود پاکستان نے بھی جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ ابھی تک اوپنلی موو کر رہے ہیں اور فنکشنل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو انٹرنیشنلی جو ہے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی جیسے پہلے ہوا تھا، جیسے حافظ سعید کے ساتھ ہوا تھا یا اس طرح کے 2-4 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، تو پاکستان کا رویہ یہی تھا کہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور بالآخر ایک لمبے عرصہ ضائع کرنے کے بعد ان کو حافظ صاحب کو پابند کرنا پڑا، خواہ جس بھی طریقے سے کیا، لیکن اپیرنٹلی یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ انہوں نے پابند کر دیا۔ اب اس طرح کی سچویشن میں جب ایسے لوگ جن کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سمیت کئی ملکوں نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، وہ جب آپ کے شیلٹر میں اوپنلی آپریٹ کر رہے ہوں اور پھر اس طرح کے واقعات ہوں، خواہ وہ واقعہ کوئی بھی کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن کوئی بھی کرے تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا کہ ایک طرف تو آپ کی فلی فنکشنل جو ہے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ جو ملیٹنٹس کی جو تنظیمیں وغیرہ ہیں، تو وہ اگر فلی طور پہ وہاں پہ فنکشنل ہیں اور آپ ان کو نہیں روک سکتے، اور واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کی کھل کے مذمت نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو تحریک آزادی کا رنگ دیتے ہیں، میں ایز اے کشمیری پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بالکل بغیر کسی لاگی لپٹی کے کہتا ہوں کہ اس بات کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ انتہائی ریگریسو، تباہ کن، اور کشمیریوں کو جو ہے وہ ان ماس ذبح کرنے کا تعلق ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی تحریک آزادی لڑ بھی رہے ہیں یا اس کے کہیں قریب بھی پہنچ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اس طرح کے واقعات رونما کر کے تو آپ ان کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپ رہے ہیں۔ میری ریسنٹلی ایک کشمیری کے زبان سے میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ جب تک آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے یا ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ درس دیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت تک 90% حقوق تو ہمیں حاصل تھے۔ جب آپ لوگوں نے یہ لیکچر بازی شروع کی کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد تو ہمارے پاس 10% حقوق بھی نہیں رہ گئے۔ تو اس طریقے سے جب آپ جو ہے وہ ملیٹنسی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک رول پلے کریں گے ڈسٹربنگ قسم کا اور امن قائم نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ بیٹھ کے ہم سے بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ جو سچویشن اب انڈیا کی بن گئی ہے جی جدید دور میں، جو سپیس اس نے آکوپائی کر لی ہے، جو پریسٹیج اس کو حاصل ہو گئی ہے انٹرنیشنل سرکلز میں، اور جو اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کے چانسز وہاں پہ آ گئے ہیں، اس کے بعد ان کی ضرورت ہی نہیں بنتی کہ وہ بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ ملیٹنسی بند کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے یا بدلے میں یہ دیتے ہیں، لیکن تو یہ بات پاکستان کی وزارت خارجہ کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے۔ برس صاحب میں اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ جی ضرور کریں۔ پاکستان کے سابق ایک امبیسڈر رہے ہیں، بھارت میں بھی ہائی کمشنر ہیں، عبد الباسط صاحب، آپ جانتے ہوں گے ان کو۔ انہوں نے اپنے آج وہ کوئی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ جو فوجی بھارت کے مارے گئے ہیں وہاں پہ، یہ ٹھیک ہیں اور یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، تو اگر کوئی کشمیری جو ہے وہ ان کو مارتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ ایز پر انٹرنیشنل لا پتہ نہیں کیا کیا وہ ریفرنس دے رہے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ چیز کہنا کہ جی فوجیوں کو کشمیر میں اگر آپ مارتے ہیں بھارتی فوجیوں کو، تو اس سے تو آپ بیسیکلی ہوا مزید دے رہے ہیں ملیٹنسی کو اور ان چیزوں کو؟ جب پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ سابق سفیروں کا یہ کہنا کہ نہیں جی ہم یہ انڈین فوجیوں کو مارنا جائز ہے اور کشمیری اگر کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، تو یہ بیسیکلی ماڈرن زمانے میں یہ اس طرح کی چیز جو کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کو نہیں لگتا اس سے زیادہ نقصان ہوگا کشمیریوں کا اور ایسے لوگوں کو، یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں
What is your take on this perspective? دیکھیں جی، میری ٹیک تو یہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے تعلقات اتنے خراب ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ چن کے 22 کروڑ لوگوں میں سے تو ایسے ایسے لوگ وہاں پہ بھیجتے ہیں جو بنیادی طور پہ امن نامی کسی چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یعنی یو ڈونٹ بلیو ان پیس، دیٹس اٹ. یہ نہیں کہ انڈیا سے ہے یا نہیں ہے، یعنی پیس نامی چیز ان کی ڈکشنری میں ایگزسٹ تب کرتی ہے جب پوری دنیا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کے گھٹنے ٹیک کے تو کہے کہ مائی باپ آپ ہمارے پاس ہیں. ادروائز وہ کہتے ہیں یہ کون سا پیس جی، کسی کے ساتھ افغانستان ہمیں جو ہے ہمارا 5واں صوبہ بننے کے لیے تیار نہیں تو افغانستان سے پیس ہو ہی نہیں سکتا. ایران جو ہے وہاں پہ اہل تشیع ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیسے پیس قائم کریں جی. انڈیا کے ساتھ تو آپ کے خیر معاملے جو ہیں وہ تو گننے کے لیے بیٹھ جائے آدمی تو 2 دن چاہیے. امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی کو پاور سمجھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم پیس کیسے قائم کریں. ایسے کام کرنے سے تو گناہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کا مقام دینا شروع ہو جائیں. اب یہ صاحب جو ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ 5 سال تک انڈیا میں بیٹھ کے تو انہوں نے امن کے لیے کوئی بات کی ہوگی؟ جس آدمی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے اور جس آدمی کا یہ بیسک جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی اور خود کشمیر کے اندر کوئی بھی سین مائنڈ آدمی صرف اس کو ایک لفظ میں بیان کرے گا اور وہ ہے دہشت گردی. اس کی کوئی ایکسپلینیشن، کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز، کوئی ہسٹوریکل گراؤنڈز، کوئی پولیٹیکل ایکسپلینیشن، نتھنگ. بنیادی طور پہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. اور یہ جو ہے اس کو آپ کشمیری عوام ورسز انڈین فوج کا رنگ نہیں دے سکتے. دے آر ناٹ کشمیری عوام. یہ بے چہرہ قسم کے لوگ جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، جو اپنا نام تک نہیں بتا سکتے، جو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح اس علاقے میں گھسے ہیں، تو آپ ان کو کشمیری عوام بنا کے نہیں پیش کر سکتے کہ یہ عوام کی طرف سے جو ہے کسی فوج کے خلاف بغاوت ہے. یہ آپ اچانک جو چیک ویرا بننے کا آپ لوگوں کو دورہ پڑ جاتا ہے نا، یہ اس کا پرابلم ہے. حالانکہ یہ چیک ویرا کے اندر بہت بڑے نظریات اور خیالات تھے. وہ مارکسسٹ تھا، کوئی اسلامک فنڈامنٹلسٹ نہیں تھا کہ ایسے اٹھا کے آپ اس کو. اب آپ اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کشمیر کے اندر خود کشمیریوں کا خیال ہے اور اس پہ پورا یقین ہے ان کو کہ یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور باہر سے لوگ آ کے لڑتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ جب وہاں پہ کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو اس کے یہاں پہ جنازے پڑے جاتے ہیں، اس کی قبریں کھودی جاتی ہیں. میں نے آپ کو یا کسی کو مثالیں دی تھی کہ آپ اگر چیچا وطنی میں ایک قبر بنتی ہے جی اس عظیم مجاہد کی کہ اس نے کشمیر میں جان دی ہے، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ چیچا وطنی کا آدمی جو ہے اسے حق اور انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے اتنے دور پہاڑ کراس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چیچا وطنی آزاد ہو گیا مکمل طور پہ؟ یا جو آزادی کی لڑائی آپ کی سب سے بڑی پارٹی لڑ رہی ہے اس وقت، ذرا اس سے پوچھیں کہ چیچا وطنی جو ہے آزاد ہے کہ نہیں. اب یہ جو کہانی ہے سر، یہ بہت ہی بڑی ریگریسو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں نا وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی ہاکش سیگمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایون یہ لینگویج نہیں ہے، اس کا جو ایک خاص سوچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بہتر نہیں ہو سکے کہ چن چن کر ایسے وار مونگرز اور ری ایکشنری جو لوگ ہیں ان کو آپ وہاں پہ اپوائنٹ کرتے رہے امن قائم کرنے کے لیے. یعنی یہ جیسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے وہ بکری کو گھاس کی پہرے دار مقرر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک آدمی ہے ہی انٹائی پیس، اپنے خیالات، نظریات اور سوچ کے حوالے سے انتہائی کنفیوزڈ اور انٹائی پیس آدمی ہے، اور اس کو آپ اٹھا کے وہاں پہ ایمبیسڈر بنا دیتے ہیں چونکہ وہ ایک زمانے میں وزارت خارجہ میں بھرتی ہو گیا تھا. بھائی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم اس آدمی کو امن کے قائم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یا نفرتیں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور نفرتوں کے بیج بونے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو کشمیر کا واقعہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے جی. سمپلی یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بڑی ناکام کوشش کر رہا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وار مونگرنگ بند ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے بالکل کہا کہ وہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو اس طرح کا ویو رکھتا ہے، اور میرا خیال ہے سم ٹائم یہ پرسپیکٹو رکھنا از اے کریڈینشیل بھی بن جاتا ہے آپ کا، کہ آپ کو اس طرح کی پوزیشن اور پوسٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے، لیکن دیٹس ناٹ گڈ لارجلی فار دا کنٹری. اب ہمیں اس چیز سے باہر نکل جانا چاہیے. پہلے ہی جو ہے وہ معاملات ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں، ایف اے ٹی ایف این سو اینڈ سو بہت کچھ ہم لوگوں نے بھگت لی ہے. اینی ہو، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو آن دس اسپیکٹ. سر بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.